ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو نبی اپنی امت کی اتنی فکر کرتے ہوں جہنم سے بچانے کے لیے، ہم نے ان کو صلے میں کیا دیا؟ کیا دیا بدلے میں؟ یہی کہ وہ ہمیں جہنم سے بچانے کی فکر کریں، اور ہم پوری رات، آدھی رات نرم بستر گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھیں، لڑکیوں پہ باپ کی نظریں ڈالیں، شراب پینے کے عادی بنے، نماز چھوڑنے کے عادی بنے، نمازوں کو ترک کریں، مسجدوں کو ویران کریں۔ حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت فکر امت ہے، امت کی فکر ہے۔ میرے آقا نے امت کی فکر کی۔ شراب تو پی رہے ہیں، زنا تو کر رہے ہیں، جوا تو کھیل رہے ہیں، سارے گناہ کرنے کے بعد پھر حضور کی امت کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، حضور کی امت کو ستا بھی رہے ہیں۔ اگر حضور سے عشق ہے تو حضور کی امت سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی امت میں کیا ہمارا بھائی نہیں آتا؟ حضور کی امت میں کیا ہماری بہن نہیں آتی؟ حضور کی امت میں کیا ہمارے چچا تایا نہیں آتے؟ حضور کی امت میں کیا ہماری مسجد کا امام نہیں آتا؟ حضور کی امت میں کیا ہمارے دوست احباب نہیں آتے؟ ارے اگر کوئی تمہارا دل دکھائے یہ سوچ کے معاف کر دو، جا میرے محبوب کا امتی ہے۔ کوئی تم سے جھگڑا کر رہا ہے یہ سوچ کر کے منہ پھیر لو، جا میں ہی نہیں لڑتا، تو میرے محبوب کا امتی ہے، کیونکہ میں تجھے نہیں دیکھتا، میں تو محبوب کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ مجنون لیلا کا منہ دیکھ کے کتے سے پیار کرنے پہ مجبور ہو گیا، تو ہم مدینے والے کو دیکھ کر اپنی قوم سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نفرتوں کے سوداگر بنے ہوئے ہیں؟ کیوں نفرتوں کے سوداگر بنے ہوئے؟ جب بھی منہ کھولتے ہیں تو شعلے اگلتے ہیں، نفرتوں کی بات، نفرتوں کی بات۔ میرے آقا علیہ السلام تو کافروں کے لیے بھی، کافروں کے لیے کیا نرم دل تھا۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ، اس جنازے کو جاتے دیکھ کر کے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ حضور ایک کافر کا، رونے لگے۔ کافر کے جنازے، مسلمانوں اصل دین چھپ گیا ہم سے، اصل دین کتابوں میں، اور اصل مسلمان قبروں میں، اور اب ہم صرف نمائش کرنے کھڑے ہیں۔ ہاں بڑی معذرت کے ساتھ، جو نبی کافر کی موت پہ رو پڑے، کیوں روئے؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ اس کی موت پہ رو رہے؟ سرکار فرماتے ہیں رونا اس پر ہے کہ اس تک میرا پیغام نہیں پہنچا، اس لیے جہنمی بن کر جا رہا ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میرا پیغام اس تک پہنچ جاتا، یہ کلمہ پڑھ کے جاتا تو جہنمی بن کر نہیں بلکہ جنتی بن کر جاتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام سنت کانفرنس، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ میرے نام کا نعرہ مت لگایا کرو، میں بارہا منع کرتا ہوں۔ آقاؤں کی جب محفل ہو، غلاموں کے ذکر کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ غلام غلام ہے، ہمارے آقاؤں کا ذکر ہو، ہمارا ذکر ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ بس آپ اندازہ کریں حضور کے دل میں امت کی فکر کتنی تھی۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے دل میں بھی فکر امت ہے؟ حضور کی امت کی یاد رکھنا، کل حضور کہیں منہ نہ پھیر لے، چہرہ نہ پھیر لے ہم سے، کیونکہ آج آپ کو اور ہم کو حضور کی امت کی فکر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا فکر کروانا چاہتے ہیں؟ سنیے، اب حضور کی سب سے بڑی سنت فکر امت، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح اس حالت میں کرے، جو صبح اس حالت میں کرے کہ میری امت کی بھلائی اور ترقی کا کوئی منصوبہ نہ بنائے، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا فکر ہے؟ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں خاص طور پہ، حالانکہ رات کے 2 بجے اتنا فکری اور اتنا سنجیدہ عنوان نہیں بولا جا سکتا، لیکن جھالاواڑ والوں کے جذبات دیکھ کر کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں دل کا درد پیش کروں آپ کے سامنے۔ حضور کی امت کی فکر ہمارے اندر ہے۔ آج قوم کی بیٹیاں 30 35 سال کی عمر کی ہو گئی، کیا ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہو، ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، مہندی سے ان کے ہاتھ رنگ جائیں؟ ہم اپنی بیٹی کا جہیز تو جمع کرتے ہیں، لیکن پڑوس کی کسی غریب کی بھی ہم نے فکر کی ہے؟
ہم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے. ایک مرتبہ نمک نہیں, ایک تھیلا نمک چاٹ جاؤ, کچھ ملنا نہیں ہے جب تک حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرو. مسواک کے سارے درخت مانجتے ختم کر دو, لیکن جب تک کہ عشق مصطفیٰ میں پیور نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ سنتیں تمہیں کام نہیں آئے گی. قوم کی بیٹیاں اوروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے اس لیے کہ بغیر جہیز کے ان کو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں, ان کی غربت کی وجہ سے کوئی ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارا حال یہ ہے, ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں, حضور کی امت کی فکر کرو. کیا یہاں کچھ ایسے جوان موجود نہیں جو یہ دل میں تہیہ کرے کہ میرے آقا غریبوں کی فکر کرتے تھے تو میں بھی کسی غریب کی بیٹی کو اپنے گھر میں لا کر اس کے ماں باپ کی فکر کو دور کر دوں گا. اللہ اکبر. میں یاد رکھیے, اگر کوئی امتی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بستر پہ رات کو تڑپتا ہوگا تو حضور علیہ السلام بھی سکون نہیں پاتے ہوں گے. امت کی تڑپ تو حضور کو تڑپاتی ہے, امت کی تڑپ تو حضور کو بے چین کرتی ہے. یہ اپنا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. مسلمانوں بتاؤ کتنے غریبوں کے بچے ہیں جو فیس نہیں بھر سکتے. اللہ اکبر. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں فضول خرچیاں کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان غریبوں کی ذمہ داری ہم لے لیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے رسول تو غریبوں سے پیار کرے, اللہ کے رسول تو غریبوں کا خیال کرے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دل میں غریبوں کا پیار کتنا ہے. دیکھو آپ کو بتاؤں, حضور اپنے سے پہلے غریبوں کو رکھتے ہیں. مشہور سا واقعہ ہے, مشہور سا, لیکن سن لیں اس تناظر میں غریبوں کا. آج اگر کوئی غریب نماز میں ہمارے بازو میں آ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. غریبوں کے جسم سے ہمیں بدبو آتی ہے. اگر کوئی غریب سامنے کھانے بیٹھ جائے تو ہم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. اگر کوئی غریب بازو کی سیٹ پہ بیٹھ جائے تو ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. یہ گھمنڈ, یہ تکبر, یہ انانیت تمہیں لے کر کے ڈوب جائے گا. اسلام میں کوئی غریب نہیں ہے, کوئی امیر نہیں ہے. واللہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ وقت کے تاجدار اور بادشاہوں سے بھی بڑھ کر مالدار ہے. اس لیے کہ جس کے پاس عشق مصطفیٰ ہو وہ پھر اللہ لوگ سکندر پہ رشک کرتے ہیں. سکندر اس پہ رشک کرے کیونکہ سکندر کو آدھی دنیا کی حکومت ملی اور اسے مصطفیٰ جان رحمت کا عشق مل گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے شکستہ دلوں میں ڈھونڈو, غریبوں میں ڈھونڈو. اور حضور غریبوں کا کتنا خیال کرتے تھے. ایک غریب حضور کی امت, حضور کے اصحاب کے ایک غریب حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے حالات